الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ترین ناظرین کو السلام علیکم۔ آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے ماہ شوال المکرم کے مہینے کا ایک ایسا عمل لایا ہے، اگر آپ اس عمل کو صبح کے وقت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی اگلی صبح آنے سے پہلے آپ کو غنی کر دے گا، اور اگر آپ اس عمل کو رات کو کریں گے تو صبح ہونے سے پہلے اللہ پاک آپ کے لیے رزق کے تمام دروازے کھول دے گا، اور اگر آپ اس عمل کو دن کے وقت کریں گے تو شام ہونے سے پہلے اللہ پاک آپ کو لاکھوں کھربوں کروڑوں کا مالک بنا دے گا۔ یہ عمل کوئی عام عمل نہیں، اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے گھروں کو آباد کیا، اس عمل کی برکت نے بہت سے گھروں کو آباد کیا ہے، رزق کی تنگیاں دور کی ہیں اور بہت سے وسائل کو آسان بنایا ہے۔ تو آج شوال المکرم کا بہت ہی خاص ترین وظیفہ میں آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ ماہ شوال المکرم یوں تو بہت ہی زیادہ برکتوں والا مہینہ ہے، اس کے بارے میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اس کے بعد ماہ شوال میں 6 نفلی روزے رکھے تو اسے سال بھر کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ اب شوال المکرم کے کون سے 6 نفلی روزے ہیں؟ ویسے تو آپ اس کے مہینے کے کسی بھی دنوں میں روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن عید کے 3 دن چھوڑنے کے بعد آپ لوگ جب اگر بہت زیادہ جو رمضان المبارک میں کمزوری ہو جاتی ہے وہ ختم ہونے کے بعد بھی روزے رکھ سکتے ہیں، چاہے تو پہلے 6 روزے رکھ سکتے ہیں عید کا دن گزار کر۔ بہت زیادہ فضیلتیں ہیں اس مہینے کی، بہت زیادہ برکتیں ہیں، جیسے کہ ہر مہینے کی برکتیں ہیں ویسے ہی ماہ شوال المکرم کی بھی بہت زیادہ برکتیں ہیں۔ اس حدیث پاک کی شرح میں علماء فرماتے ہیں، رمضان کے روزے اور شوال کے روزے یہ کل 36 روزے ہو گئے اور ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہوتا ہے۔ تو جب 10 کو 36 سے ضرب دیا جائے تو 360 جواب آیا، اور سال میں تقریباً 360 دن ہوتے ہیں، اس لیے یہ روزے رکھنے والا ہمیشہ روزے رکھنے والے کی مثل ہے، یعنی وہ پورا سال روزے رکھنے والے کی طرح ہے اور اسے انہی کی طرح کا اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے جس نے پورا سال میں روزے رکھے۔ تو ماہ شوال المکرم ہی بھی برکتوں والا مہینہ ہے، اس میں بھی نفلی عبادات کیجئے، اس میں بھی کثرت کے ساتھ روزے رکھیے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیجئے۔ یہ نہیں کہ ہم نے رمضان المبارک میں کثرت کے ساتھ عبادات کی، روزے رکھے، مسجدوں کو آباد کیا، اللہ کا ذکر کیا، تسبیح و تحلیل کی، 24 گھنٹے ہمارے ہاتھوں میں تسبیح ہوتی تھی، تو اب اپنی نمازوں کو بھی قائم رکھیں، اپنے ذکر و اذکار کو بھی قائم رکھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو صدقہ و خیرات کرتے رہے ان کو بھی برقرار رکھیں۔ انشاءاللہ آپ کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک آتا ہے تو خوب عبادات کر لی جاتی ہیں، اور جیسے ہی ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتا ہے فوراً سے اپنی روٹین میں آ جاتے ہیں، نمازوں کو قضا کرنا، نعوذ باللہ، اللہ کا ذکر نہ کرنا، درود پاک نہ پڑھنا، تو یہ سب بدبختی کی علامات ہیں۔ تو آپ لوگوں کا رزق اسی وجہ سے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں تو اس وظیفے کے ساتھ ساتھ آپ لوگ نماز کی پابندی ضرور کیا کریں۔ جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرتا اور پھر وظائف کرتا ہے اور پھر یہ امید کرتا ہے کہ ہمیں جنہوں نے وظائف بتائے ان کے وظائف سے ہمیں کوئی اثر نہیں ہوا، تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، وہ قصور آپ کا اپنا ہوتا ہے کہ آپ لوگ نماز کی ادائیگی نہیں کرتے، لہٰذا نماز پڑھا کریں۔ انشاءاللہ آپ نماز پڑھیں گے، پھر عبادات کریں گے تو اللہ پاک آپ کی عبادتوں کو قبول کر لے گا۔
اور آپ پر رزق کی تمام تنگیاں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ رزق کی تنگی ختم اور دولت مند بن جائیں گے۔ یہ میرا نہیں بلکہ بزرگان دین کے بتائے ہوئے اعمال ہیں، اور انشاءاللہ غیب سے آپ کو رزق کی دولت ملے گی۔ اگر تو آپ زمیندار ہیں اور اب فصلوں کی کٹائی ہونے والی ہے تو اللہ پاک اسی رزق میں آپ کو اتنی برکتیں عطا کرے گا، آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ ہماری یہ لاکھوں کی فصل تھی تو یہ تو کروڑوں کی فصل ہے، اسی میں ہی اللہ پاک اتنی برکت ڈال دے گا کہ آپ پورا سال بھی کھائیں گے، لوگوں میں تقسیم کریں گے، لیکن اس میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں آئے گی۔ تو آپ رزق میں کشادگی چاہتے ہیں، اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت ڈالے گا، آپ کے رزق میں کشادگی لے کر آئے گا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، بہت آسان سا وظیفہ آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لایا ہے۔ آپ اس عمل کو کرتے جائیں اور پھر آپ اس کی برکتیں دیکھتے جائیں انشاءاللہ عز و جل۔ ادھر آپ وظائف کریں گے، ادھر اللہ پاک آپ کے لیے رزق کے تمام دروازے کھول دے گا، اور آپ کے لیے نعمتوں کی بارش ہوگی، اور آپ کے جتنے بھی پیسے ہیں وہ ڈبل ہو جائیں گے، اور دولت کی فراوانی ہو جائے گی۔ بس آپ نے یہ وظیفہ زیادہ دن نہیں، بس تھوڑے سے دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ آپ پر دولت کی برسات ہوگی اور غیب سے دولت آئے گی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ باوضو ہو جائیے، نماز کی ادائیگی کیجئے، پھر آپ نے یہ آسان سا وظیفہ، سب سے پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اب ہمیشہ میں درود پاک تا کی اعداد میں بتاتی ہوں، تو درود پاک کو جب بھی وظائف کریں تو تا کی اعداد میں، تاک اعداد میں پڑھا کریں، جیسا کہ 3 11 ہو گیا، لیکن اگر آپ 100 کا ہندسہ مکمل کر لیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ بہترین ہوتا ہے۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ درود پاک پڑھ لیا، پھر آپ نے 1 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھ لینی ہے۔ شوال المکرم میں سورہ واقعہ کی بہت زیادہ فضیلت وارد ہوئی ہے۔ اب آپ نے 1 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھنی ہے، اور 300 بار یا سامدو یا سامدو یا سامدو، 300 بار یعنی 3 تسبیحات آپ نے پڑھنی ہے، اور پھر آخر میں آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اب اللہ پاک سے اس کے لیے غیب سے آپ نے رزق کے لیے دعا مانگنی ہے، میرے مولا مجھے غیب سے رزق عطا فرما دے، میرے اوپر رزق دولت کی بارش عطا فرما دے۔ تو اللہ جل شانہ اس کے لیے غیب سے بے پہا رزق حلال کا بندوبست فرمائے گا۔ اس عمل کو کرنے والے پر رزق دولت بارش کی طرح برستی ہے، اور کچھ دن اس عمل کو مستقل مزاجی کے ساتھ کریں، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، لگاتار اس عمل کو کرتے رہیں ماہ شوال المکرم میں۔ انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ دیکھیں گے، اللہ پاک غیب سے رزق کی دولت آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ۔ آپ لوگوں کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام ماہ شوال المکرم میں کروایا جا رہا ہے، جلدی کیجئے۔ روحانی وظائف چینل میں اگر آپ کمنٹ کریں انشاءاللہ عز و جل آپ کا نام دعا میں شامل کیا جائے گا۔ ملتے ہیں اپنے اگلی ویڈیو کے ساتھ، فی امان اللہ۔